صاحب سابقہ مخبریوں پہ آپ کے لیے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اچھا اس سے پہلے کہ تم پٹاری میں سے اپنے سانپ نکالو مجھے ایک معاملے کی وضاحت کرنی ہے. کل ہم نے اپنے لمحہ فکریہ کے سیگمنٹ میں گجرانوالہ جو میڈیکل کالج بن رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ جو شہریوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اس پر ہم نے بات کی تھی کہ شہر سے بہت دور جگہ حاصل کی گئی ہے اس پروجیکٹ کے لیے. اس پر آج ڈی سی او گجرانوالہ نے باقاعدہ فون کر کے مجھے اس سارے معاملے کی وضاحت کی ہے اور تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت محنت سے یہ جگہ حاصل کی ہے اور ذاتی دلچسپی لے کر اس جگہ کو تلاش کی ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ جو گجرانوالہ کے شہر کے اندر یا بہت قریب جو جگہ اویلیبل تھی ایک تو اتنی زیادہ کیونکہ یہ 100 ایکڑ پر پروجیکٹ بننا ہے تو اتنی جگہ اویلیبل نہیں تھی اور اگر یہ جگہ اویلیبل ہوتی بھی تو کم و بیش یہ 2 ارب روپے کی جگہ تھی لیکن جس جگہ پر یہ اناؤنس کیا گیا پروجیکٹ وہ صرف 20 کروڑ روپے میں حاصل کی گئی ہے. اور دوسری یہ کہ وہاں پر یہ جو 40 فٹ اور 80 فٹ سڑک کی چوڑائی کا ہم نے ذکر کیا تھا اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنے سستے داموں ہمیں زمین مل جائے گی تو پھر 80 فٹ چوڑی سڑک بنانا ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. تیسری بات ہم نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جس خدشے کا اظہار ان تک پہنچایا تھا شہریوں کی طرف سے وہ ان کا موقف یہ ہے کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں پر بنے گا تو پھر جو علاقے کے 2-3 جو بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان کام ہے. حکومتیں اتنی بے بس نہیں ہوا کرتی تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو تصویر کا دوسرا رخ ہے یہ بھی سامنے آ جانا چاہیے. اب اپنی مخبریوں سنائیں اور اپنے جو سانپ شانپ ہے وہ نکال سکتے ہیں. میری تو اس نے بینگنی بند کر دی. جناب پہلی مخبری ذرا ٹیسٹی سنا دوں آپ کو ذرا شغل میلے میں. جی جی یہ کچھ عرصہ پہلے محترم رحمان ملک صاحب ایف آئی اے والے کوئے والے ملائی والے انہوں نے ایک اجلاس کے اندر سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے بھول گئے تھے. آپ کو خوشخبری سنانی ہے کہ ان کو سورۃ اخلاص یاد ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے. یہ کچھ دن پہلے ان کے پاس ان کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بڑا خوش ہو کے ان کو بتایا کہ لو جی مجھے سورۃ اخلاص یاد ہو گیا. یار میں واقعی بڑا شرمندہ ہوا تھا کہ یہ تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے, یاد ہونی چاہیے, چھوٹی سی ایک سورت ہے تو مجھے اب یاد ہے. یہ دیکھو ذرا. تو انہوں نے فٹافٹ انہیں سنانی شروع کر دی اور ماشاءاللہ بہترین سنائی. اچھا ان کا دوست جو تھا وہ ظاہر دوست جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا بات سنو رحمان ملک صاحب, یہ آپ نے مجھے تو سنا دی ہے, جب آپ کو کافی سارے بندوں کے سامنے سنانی پڑی تو آپ پھر بھول جائیں گے. انہوں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنا دوست بازو سے پکڑا اور باہر نکل گئے. کمرے سے باہر جا کر انہوں نے اپنے سیکورٹی گارڈ مالی شالی سارے کٹھے کیا, عملہ کٹھا کیا. پہلے تو وہی چارے سارے ڈر گئے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے, مارے گئے. سب جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا ٹھہرو. فوراً انہوں نے سورۃ اخلاص سنانی شروع کر دی. تڑا تڑ انہوں نے سنا دی اور پھر اپنے دوست کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ سناؤ. انہوں نے کہا جی بہت اچھی شاباش, یہ تو ماشاءاللہ یاد ہو گئی آپ کو. باقی سارے ڈلیوروں نے بھی کہا ہوگا ماشاءاللہ جی کیا بات ہے. یہ تو ویسے مخبری کم اور خوشخبری زیادہ. لو جی اب جو میں مخبری آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو بائیڈن نہیں تھے آئے ہوئے نائب صدر امریکہ کے, میرے مرشد پاک میں صدقے جاؤں آیا امریکہ سے آیا ہوا تھا میرے مرشد کو ملنے کے لیے جو بائیڈن. میرے مرشد کو کیا پار ہے کسی کا, بے شک جو بائیڈن ہو یا وہ بائیڈن ہو یا جو بھی بائیڈن ہو. لو جی گفتگو چل رہی تھی 1 to 1. 1 to 1 کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کیسے چل رہی تھی 1 to 1 یار. یار یہ جب کو عقل کیسے پلیز ایک دفعہ گفتگو کیسے چل رہی تھی یار, اس کو کہیں میرے ڈانس کی عادت تو نہیں پڑ گئی. عقل کیا کرو یار. لو جی جو 1 to 1 میٹنگ چل رہی تھی تو اس میں جو بائیڈن نے کہا کہ اچھا میری بات سنیں جی پرائم منسٹر صاحب, آپ جو چاہتے ہیں نا جی یہ لے کاغذ اور پینسل, یہ مجھے آپ لکھ کے دے دیں, اپنی ساری ترجیحات لکھ دیں. ٹھیک ہے جناب. اس نے انگلش میں کہا ہوگا رائٹ یور ترجیحات آن دس پیپر. یور ترجیحات ڈیمانڈز اچھا یو نو چاہتے کیا ہے ڈیمانڈ. پرائورٹیز شاید کہا ہوگا. کیا
प्रायोरिटीज को, हाँ प्रॉपर्टी भी कह सकता है या डिमांड कह सकते हैं। डिमांड ही ठीक है यार, डिमांड डिमांड ही ठीक है। ठीक है। अच्छा लो जनाब, मुर्शद पाक को जब उसने कागज और पेंसिल दिया तो मुर्शद पाक ने पकड़ के तो हंसना शुरू कर दिया। हंसी निकल जाती है, मुर्शद की भी निकल सकती है हंसी। बिल्कुल बिल्कुल। लो जनाब, वो कहता है कि मुर्शद पाक आई एम सीरियस प्लीज, आई कसम चका लो सीरियस। मुर्शद पाक हंसते ही रहे जनाब। लो जी, जो बाइडन ने कागज और पेंसिल वापस ले लिया और बाहर निकल गया जनाब। अच्छा मतलब उन्होंने कोई लिस्ट बना कर नहीं दी? उसके बाद फिर जो बाइडन की हंसी निकल गई ना इस बात पे, किस बात पे? यार मैं देखो सीरियस एक बात कर रहा हूँ, आगे से प्राइम मिनिस्टर साहब हंसते ही जा रहे हैं। जो बाइडन ने इधर उधर होकर शीशा भी देखा होगा कि मेरे मुंह पे कोई चीज तो नहीं लगी हुई जिस पे हंसी आ रही हो। होता है ऐसे। मैं एक दफा बाहर कड़ी खा कर निकला है, इधर पकौड़ा लगा हुआ छोटा। मैंने तो खैर इसलिए नहीं उतारा कि कल तक ये बड़ा हो जाएगा तो फिर उतार के खा लूंगा। समझी नहीं बात? पकौड़े पे किस बात का ही कर रही हो? रोइयो में जब शो करने आते तो सबसे बहुत पकौड़े तो तुम खाती थी। अजीजी तो यहाँ खड़े पड़े पड़े जो बड़ा होगा ना सही हो रहा है। पकौड़ा क्या कढ़ाई में ही बड़ा हो सकता है, इधर नहीं बड़ा हो सकता? मुंह कढ़ाई जितना हो तो हो सकता है बड़ा। इसको बाई करा लो, मैं तुम्हें बता दूं, ये करता है शौकिया जुगते और मेरी रोई लगी हुई है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।